ماں باپ نے دنیا میں ہمیں چلنا سکھایا، ماں باپ نے ہر حال میں اسکول پڑھایا، ظالم ہے جو ماں باپ کے احسان بلائے، ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے، ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آئیے آج ہم آپ کے سامنے 5ویں تراویح کا خلاصہ تفسیر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو کسی کی برائی کرنے کا حکم نہیں ہے، البتہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کی شکایت کرے، اس کے خلاف بول سکتا ہے، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات ہوئی، تثلیث کے عقیدے کے متعلق بیان کیا گیا کہ 3 خدا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں اس کو بتایا گیا ہے، اور کن جانوروں کا کھانا حرام ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور دین کے مکمل کیے جانے کی بشارت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حابیل اور قابیل کی داستان بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا بنی، سب سے پہلی ہجرت اسلام میں کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ میں کہہ دیا کہ اگر تم دین پر نہیں چلو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو اٹھائے گا جو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، اور اسی طرح کہ بات بات پر قسمیں نہ کھائے، اگر کسی نے قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، آخر میں آخرت میں نجات کس سے ملے گی، سچائی سے ہی آخرت کی نجات ہوگی۔ مزید بہت سی اہم معلومات کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، اپنے تمام دوست رشتہ داروں میں اس پیغام کو عام کریں تاکہ ساری امت کو اسلامی احکامات سے آگاہی ہو سکے۔ تو معزز ناظرین، لیجیے آپ کی خدمت میں 5ویں تراویح تفسیر خلاصہ تراویح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 1.25 پارہ، 6واں پارہ مکمل اور 7واں پارہ شروع کا پڑھ تلاوت کیا گیا ہے۔ 6ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، ہاں البتہ اگر کوئی مظلوم ہو پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اپنا حق لینے کے لیے مظلوم ظالم کے خلاف اس کی برائی بیان کر سکتا ہے، اس کی شکایت کر سکتا ہے، اس سے ظلم کا سد باب ہوگا اور ظالم سے مظلوم کو حق ملے گا۔ اس وجہ سے مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے ظالم کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسولوں کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اگر کوئی کسی رسول پر ایمان لائے، بعضوں پر ایمان نہ لائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کے عقیدے کی تردید۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، ان کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ہم نے تو عیسیٰ کو بحفاظت آسمانوں پر اتار لیا۔ اہل السنت والجماعت کا، دین اسلام کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے آسمان سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی۔ نصارہ میں 3 گروہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے، دوسرا کہتا تھا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا خدا 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک روح اللہ، تینوں کو ملا کر خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں عقیدے باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اے اہل کتاب تم لوگ دین میں غلو مت کرو، یہ مت کہو کہ اللہ 3 ہے، یہ مت کہو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عیسیٰ کا جہاں تک مسئلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو ہم نے مریم کے بدن سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ اس کے بعد کلالہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے میراث کو بیان کیا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں، اس عورت کو کہتے ہیں جو انتقال کر جائے، اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا والدین بھی نہ ہو، تو اس کے میراث کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، ان کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آسمان سے دسترخوان اتارا جائے جس میں طرح طرح کے پھل ہو، کھانے کی چیزیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا 112 آیت سے لے کر 115 آیت تک میں۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ
مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں 3 بنیادی مضامین بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی، سیاسی ہدایات دی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 3، اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا ہے عقائد کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ جو ڈیلز کرتے ہو آپس میں، ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ تم نے جو اطاعت کا معاہدہ کیا ہے عہد الست میں، اس کو بھی پورا کرو اپنی زندگی میں۔ اور آپس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہو، عہد کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ یہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہے؟ اللہ نے فرمایا مردار جانور کھانا حرام ہے، اور بہتا خون کھانا حرام ہے، اور اسی طرح سے خنزیر کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ، کسی کے بھی نام پر ذبح کیا جائے، نیاز کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے قبر والے کے نام پر، وہ بھی غیر اللہ ہے، وہ بھی کھانا حرام۔ بتوں کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی غیر اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی کھانا حرام۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح وہ جانور جو ٹکر لگ کر مر جائے، وہ بھی کھانا حرام۔ اوپر سے گر کر مر جائے، وہ جانور کھانا بھی حرام۔ جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، وہ جانور کھانا بھی حرام۔ وہ جانور جس کو کسی اور درندے نے چیڑ پھاڑ کھایا ہو، اس کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کی متعلق آیت اس صورت میں بیان فرمائی۔ وہ آیت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی، ہم نے تم لوگوں کو لیے دین کو مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے مذہب کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، وہ اگر ہمارے مذہبی کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم اس آیت کے نازل ہونے کا دن بھی جانتے ہیں، وقت بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، یوم عرفہ میں نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، نبی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے قصوہ پر، اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دن ہماری 2 عیدیں تھیں، جمعہ کی عید بھی تھی اور اس دن بقر عید کی عید بھی تھی ہماری۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید فرمائی۔ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، نبیوں کو اللہ نے ہمارے خاندان میں بھیجا ہے، اس وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا اس غلط فہمی میں مت رہو، ہمارے پاس جو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، وہ اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ اور یہودی خود کہتے تھے اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، یہ کیوں کہا پھر تم نے؟ جہنم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اور اپنے فضل سے بندوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری، ڈکیٹی، باغیوں کی سزا کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حابیل اور قابیل کی داستان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جب روئے زمین پر آئے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ روزانہ ایک حمل سے بچے پیدا ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو۔ تو ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہو جائے وہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوتے تھے، ان کا نکاح ہونا جائز نہیں تھا آپس میں۔ اور دوسرے حمل سے جو پیدا ہو جائے، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی، پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے، دونوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ پہلے دن قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی انتہائی خوبصورت تھی۔ دوسرے دن حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت کم خوبصورت تھی۔ اب حابیل قابیل کا دشمن ہو گیا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی خوبصورت پیدا ہوئی ہے، قابیل یہ چاہتا تھا میرے ساتھ جو لڑکی خوبصورت پیدا ہوئی اس کا نکاح مجھ سے ہو۔ اب وہ دشمن ہو گیا، حسد کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں یہ مقدمہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم لوگ دونوں قربانی دو اللہ کے راستے میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے ساتھ اس بچی کا نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے جانور قربان کیا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی قربانی پہاڑ پر لے جا کر رکھ دی جاتی، آگ آتی، اس کو جس کی قربانی آگ کھا لے اس کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی قربانی چھوڑ دے اس کی قربانی قبول نہیں۔ چنانچہ
حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں۔ چنانچہ اسی حسد میں، دشمنی میں اور عناد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا جس کا سبب حسد تھا، دشمنی تھی، دل میں بغض اور عناد تھا۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں حسد بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، مرڈر ہوں گے، اس میں قابیل برابر کا شریک رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے، مشرکین سے دوستی رکھنے کی ممانعت بیان فرمائی۔ ان لوگوں سے دوستی مت رکھو، وہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ یارانہ صرف مسلمانوں سے رکھو۔ یہود و نصارہ مشرکین سے دوستی رکھنے کے نتیجے میں کس چیز کا ڈر ہے؟ ارتداد کا ڈر ہے، دین اسلام سے پھر جانے کا ڈر، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے عقائد سے پھر جانے کا ڈر ہے۔ اور جب ارتداد، مرتد ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ مرتد لوگوں کے بارے میں فرمایا دیکھو دین سے اگر تم پھر جائیں تو اس سے دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ اگر اس دین کو روئے زمین پر برپا کرنے میں تم لوگ ذرہ برابر بھی غفلت اور کوتاہی برتیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ وہ قوم مومنین پر بالکل نرم ہوگی، کافرین پر سخت ہوگی، اللہ سے وہ محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لہٰذا یوں سمجھو کہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ و مشرکین کی اسلام دشمنی کو بیان فرمایا۔ دیکھو یہود، نصارہ، مشرکین سارے کے سارے اسلام کے دشمن ہیں، لیکن یہود اور مشرکین یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، نصارہ کچھ نرم پہلو رکھنے والے۔ اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے سب سے پہلے حبشہ تشریف لے گئے تو مکے کے لوگ وہاں حبشہ ان کے پیچھے پیچھے گئے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، تاکہ وہاں کی زمین بھی ان پر تنگ کر دی جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، تو اللہ کے کلام کو سن کر حبشہ کے جو اہل نصارہ تھے ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے متعلق بیان فرمایا، اے ایمان والوں تم بات میں قسم کھاتے ہو، قسم پر قائم نہیں رہتے ہو، قسم کو توڑ دیتے ہو، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑا پہنایا جائے، یا غلام کو آزاد کیا جائے۔ یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھے جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کو بیان فرمایا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت حرام ہے، پانسے ڈالنا، قسمت آزمائی کرنے کے جتنے کھیل ہیں سب کے سب حرام، فال نکالنا حرام، معمہ سازی حرام، اسی طرح سے لاٹری کے نام پر آج کل بہت کاروبار چلتے ہیں وہ بھی حرام، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ وہ بھی حرام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے، حالت احرام کے احکام بیان فرمائے، بے فائدہ سوالات کرنے سے اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھو وہ باتیں جن کا دین سے تعلق نہیں، عقیدے سے تعلق نہیں، ایمان سے تعلق نہیں، آخرت سے تعلق نہیں، ان چیزوں کے بارے میں بیجا سوالات مت کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بیجا سوالات کیے تو وہ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے اپنی قوموں کے بارے میں باس پرس کریں گے تو پیغمبر کہیں گے اے اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے جو آپ نے بتلایا، اور پوشیدہ حقیقتوں کے علم آپ ہی کو ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن جو کیفیت ہوگی اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن نجات سچائی سے نجات ملے گی، جس کے نامہ اعمال میں سچے اعمال ہوں گے اس کو نجات ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، نہریں ملیں گی، باغات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت میں سچے لوگوں میں شامل فرمائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے کوتاہیوں پر غفلتوں پر پکڑ نہ فرمائیے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے کوتاہیوں پر درگزر فرمائیے اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے اے اللہ نماز تراویح کو قبول فرمائیے کوتاہیوں پر غفلتوں سے درگزر فرمائیے اے اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ دین پر استقامت عطا فرمائیے قرآن مجید کو اے اللہ ہم سب کے لیے دلوں کی بہار بنا دیجیے مسائل کا مداوع بنا دیجیے اے اللہ قرآن کی برکت سے اے اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے اے اللہ خاص طور پر جناب سراج صاحب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ ان کے علاج معالجے کو کامیاب بنائیے اے اللہ ان کے علاج معالجے کو کامیاب بنائیے صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے ہم سب کو امت کے تمام افراد کو ظاہری باطنی بڑی چھوٹی وبائی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے قبول و منظور فرما دیجیے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا